قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کا غلط مفہوم لیا جاتا ہے، لا اکراہ فی الدین۔ تو اس کا جو مفہوم لیا جاتا ہے عمومی طور پہ وہ یہ ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور جبر سے مراد مذہب بیزار طبقہ یہ لیتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی قانون اور کوئی ضابطہ جو مذہب عائد کرتا ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ مولویوں کی پیدا کردہ سختی ہے اور انہوں نے دین کو مشکل بنا دیا ہے، اور حدود و تعزیرات، قوانین، ضوابط، چور کا ہاتھ کاٹو، زانی کو سنگسار کرو، کوڑے مارو حد قذف میں، اور مختلف اوقات کے اندر مختلف عبادتوں کا لزوم۔ تو یہ کیا ہے جب قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، جو مرضی کرو، تو یہ اس کا مفہوم نکالا۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو دین کو اس طرح پیش کرتا ہے اور اس طرح سے دین کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے کہ جس طرح دین پر عمل کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور اس کو وہ مشکل اتنا بنا دیتا ہے کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ہم تو پھر دین پہ نہیں چل پائیں گے، چند لوگ ہی دین پہ چل سکتے ہیں، جبکہ یہ دونوں چیزیں افراط و تفریط سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو آیت کریمہ کا صحیح مفہوم یہ ہے، لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ دین قبول کروانے میں کسی پر سختی نہیں کی جائے گی کہ تو ضرور مسلمان ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اب کوئی دین قبول کر چکا ہے اور پھر احکام شریعہ اس کے اوپر نافذ ہوں گے تو یہ تو ہوں گے، تو اس پر یہ نہیں ہے کہ اب اس پر سختی نہیں کی جائے گی۔ جو اس جامعہ میں، اس درس گاہ میں داخل نہیں ہوتا، پڑھنا نہیں چاہتا، تو ہم اس کو دھکے سے گھر سے اٹھا کر کے یہاں داخلہ نہیں دے سکتے۔ جس کی مرضی ہو آئے اور جس کی مرضی ہو نہ آئے، لیکن جو شخص یہاں آ کے داخل ہو گیا، پھر یہاں جو ہم نے ضوابط اور قوانین بنائے ہیں ان کا وہ پابند ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنی مرضی سے آیا ہے اور اس نے یہاں آ کر کے داخلہ لیا ہے۔ تو اب وہ کہے کہ میں نہیں مانتا، تو وہ باغی کہلائے گا۔ تو اسلام کے اندر کسی کو سختی سے داخل نہیں کیا جائے گا، ترغیب دی جائے گی۔ اور قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو اگر پورا پڑھیں تو سارا مفہوم واضح ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین لانے کے حوالے سے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کے واضح ہو چکا ہے۔ اب جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے اور جس کا جی چاہے وہ کفر کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو کسی کے دل میں کفر پیدا ہی نہ ہوتا، سب مسلمان ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حکمت یہ نہیں ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے حق کے راستے واضح کر دیے۔ اب جس کی مرضی ہو وہ کفر کے راستے پہ چلے، جس کی مرضی ہو وہ اسلام کے راستے پہ چلے، اس کی اس مرضی کی وجہ سے ہی تو جزا و سزا ہے۔ اگر اس کی مرضی سلب کر لی جائے اور وہ ایمان لانے پہ مجبور ہو تو پھر اس کا یہ کمال کون سا ہو؟ تو کمال تو یہی ہے کہ دونوں راستے ہیں اور دونوں راستے اسے دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ اپنے اختیار سے خیر کا راستہ اختیار کرتا ہے تو جزا ملے گی، اور اپنے اختیار سے برائی کی راہ پہ چلتا ہے تو اس کو جو ہے وہ سزا ملے گی۔ لیکن اگر اس کا اختیار ہی نہیں ہے برائی کے راستے پہ چلنے کا تو پھر اس کو سزا کیوں دی جائے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ اختیار پر جزا اور سزا ہے۔ تو آیت کریمہ کا مفہوم یہ بتاتا ہے کہ جو چاہے وہ حق پہ آئے، اس پہ مجبور نہیں کیا جائے گا۔ باقی احکام شریعہ پر عمل پیرا ہونا تو یہ ایک امر آخر ہے۔ تو یہ سراسر نفسانی خواہش ہے کہ اسلام ہمارے اوپر کوئی پابندی نہ لگائے، جس طرح ہم چاہیں اس طرح ہی چلیں اور ہماری زبان پہ کلمہ بھی جاری رہے۔ میں بھی ہوٹل میں پیو، چندہ بھی مسجد میں دو، شیطان بھی خوش رہے، خدا بھی ناراض نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لا اکراہ فی الدین کا جو مفہوم لوگوں نے تراش لیا کہ اسلام کا کوئی ضابطہ قانون ہم قبول نہیں کریں گے، ہم خواہش اور مرضی کی زندگی بسر کریں گے، یہ سراسر دین کی منشا کے برعکس چیز ہے۔ اپنی من مانی اور اپنی خواہش نفس کو ہی دین قرار دے دیا جائے اور کہا جائے کہ جی دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، جو دل میں آئے، من میں آئے وہ کر گزرو، تو پھر یہ دین تو نہ ہوا، یہ تو اپنی خواہشات کی تماشا گاہ ہوئی کہ جس کے من میں جو آئے وہ کر گزرے۔
یہ تو چھوٹا سا گھر ہو 3 مرلے کا 2 مرلے کا جھونپڑی ہو، ان جھونپڑیوں کو بھی اصول ہوتے ہیں، ان کے بھی ضابطے ہوتے ہیں۔ یہ 3 مرلے کے 5 مرلے کے سکول بنے ہیں، ان کے بھی ضابطے، ان کے بھی قوانین ہوتے ہیں۔ دیہاتوں کے ضابطے، جنگلوں کے آتے ہیں، جنگل میں کوئی قانون، لیکن جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی ضابطہ ہوتا ہے۔ تو کیا اسلام کوئی لاوارث دین ہے کہ ہر بندہ اپنی خواہش کے مطابق منہ اٹھائے اور جو اس کا جی چاہے وہ کر گزرے، اور کوئی اسے پوچھنے والا نہ ہو، اس پر کوئی قدغن لگانے والا نہ ہو، اس پر کوئی پابندی لگانے والا نہ ہو؟ یہ کوئی لاوارث دین ہے؟ اس دین کی بنیادوں میں صحابہ اور اہل بیت کا خون ہے، خود رسالت مآب کا خون ہے اس کی بنیاد۔ تو یہ کوئی لاوارث دین نہیں ہے۔ تو یہ تشریح خود ساختہ ہے لا اکراہ فی الدین کا مفہوم، کہ دین میں جی کوئی جبر نہیں ہے۔ جبر سے یہاں مراد جو ہے وہ دین لانے میں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا، باقی جب دین کوئی قبول کر چکا ہے تو پھر اس کے ضابطے، اس کے قوانین اس کو اختیار کرنے پڑیں گے۔ آپ 15 دن کے لیے وزٹ ویزے پہ کسی ملک میں جاتے ہیں اور آپ ان سے 100% اختلاف بھی رکھتے ہو، ان کے مخالفین میں آپ کا نام سر فہرست بھی آتا ہو، ان کے شہری نہیں ہیں آپ، لیکن 15 دن کے لیے آپ وہاں گئے تو وہاں لینڈ کرنے سے لے کر واپس آنے تک ان کے قوانین کے مطابق آپ پابند ہوں گے اپنی زندگی کو ڈھالنے کے۔ تو یار ایک ملک جو دنیا کے کسی گوشے میں ہے اور اس کے بنائے ہوئے انسانوں کے قوانین، آپ وزٹ کے لیے وہاں جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو پابند ہونا پڑے گا۔ تو جس دین کو دل اور روح نے قبول کیا ہے اس کے ضابطے کیا قبول ہی نہیں کیے جائیں گے؟ منمانی اور خواہشات کی دنیا میں آباد رہ کے زندگی گزاریں گے تو پھر دین تو نہ ہوا۔ دین تو اپنی خواہشات کی قربانی کا نام ہے، اپنی آرزوؤں کو قربان۔ اسلام کا کیا معنی ہے؟ گردن نہادن، فارسی میں تسلیم کردن، سر تسلیم خم کر دینے کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام ماننے کا نام ہے۔ اسلام کے جو احکامات ہیں ہمارے نفس پہ شاک بھی ہوں گے، ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نفس پہ شاک ہوتی ہیں، لیکن جو قوانین اور ضابطے دیے جاتے ہیں اس کے جو انتہائی فوائد ہیں ان پہ نظر رکھی جاتی ہے۔ آپ بچے چھوڑنے جا رہے ہیں اسکول میں اور آپ نے دفتر فیکٹری کہیں پہنچنا بھی ہے تو وہاں آپ کو 60 سیکنڈ کے لیے اشارے پہ رکنا پڑا تو آپ بڑے بے چین ہیں کہ پہلے ہی تاخیر ہو گئی، اب واپس میں نے آنا بھی ہے اور فیکٹری بھی جانا ہے اور بچے کو بھی اسکول پہ وقت چھوڑنا ہے اور مجھے یہاں 1 منٹ تک رکنا پڑے گا، لیکن آپ کو رکنا پڑے گا، آپ پابند ہیں رکنے کے۔ جنہوں نے یہ قانون و ضابطہ بنایا ہے وہ جانتے ہیں اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر یہ ٹکراؤ ہو، یہ تو اب 1 منٹ تاخیر سے پہنچیں گے، پھر یہ پہنچ نہیں پائیں گے، یہ یہاں سیدھا ہاسپٹل پہنچیں گے۔ اس لیے انہوں نے قانون بنایا ہی اس لیے ہے تمہارے فائدے کے لیے۔ تو شاک تو ہے نفس کے اوپر، لیکن تمہاری زندگی کی حفاظت کا ضامن ہے یہ قانون۔ تو اسلام کے قوانین اگر سخت بھی تمہیں دکھائی دیں لیکن تمہاری دنیا کی بہتری اور آخرت کی بہتری کے ضامن ہے اسلام کے قوانین اور ضابطے۔ تو ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا ہی سربلندی اور سرفرازی ہے، اور جو اپنے آپ کو اس کے مطابق نہیں ڈھالتے تو وہ کبھی بھی اسلام کے ثمرات اور اسلام کے فیض و برکات سے کبھی بھی مالا مال نہیں ہو سکتے۔ تو ایک پہلو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کا یہ مفہوم کہ دین میں سختی نہیں ہے۔ باقی اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے آپ کے اندر تڑپ ہی موجود نہ ہو کہ ٹھیک ہے اسلام ایک سچا دین ہے، جو مرضی قبول کر لے جو مرضی نہ قبول کرے۔ یہ اختیار ضرور دیا گیا ہے، لیکن میری اور آپ کی یہ انتہائی کوشش ہونی چاہیے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کی ہدایت کے لیے کوشاں ہوں اور اس کو خوبصورت دلائل کے ذریعے سے دین کی طرف راغب کرے، اور یہ پیغمبروں کی زندگی تھی۔ ورنہ وہ بھی کتاب چوک میں رکھ دیتے، اس کو پڑھ لو، جس کا جی چاہے اسلام لے آؤ، جس کا جی چاہتا ہے اسلام نہ لائے، بات ختم ہوئی۔ یا ایک مرتبہ کسی مجمع میں اعلان کر دیتے کافی، لیکن ایسا نہیں ہوتا، انہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، لوگوں کے سخت رویوں کے باوجود اپنی زندگیاں لگا دی۔ تو ہماری تو یہ آرزو ہونی چاہیے پوری کائنات گیت ہی حضور کے گائے، ہماری یہ تمنا ہونی چاہیے، ہماری یہ آرزو ہونی چاہیے۔ تو میں تو خطباء سے اپنے یہاں پڑھنے پڑھانے والے سب کو کہتا ہوں کہ اپنی دعوت کا جو پیرایا ہے اس کو ذرا وسیع کرو، آپ اس انداز سے دین کی بات کرو کہ تمہاری بات دنیا کے تمام طبقات کو قابل قبول، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، صحیح حدیث میں لکھا ہے، طے شدہ امر ہے کہ ایک وقت آئے گا
کہ پوری دنیا کے اوپر جھنڈا صرف میرے حضور کا ہوگا، پوری دنیا کے اوپر۔ ہم نہ دیکھ سکے تو ہماری نسلیں ضرور دیکھیں گی انشاءاللہ، اور وہ وقت آ کے رہے گا اور وہ شانیں ظہور پذیر ہوں گی، اور گلی گلی حضور کے نام کا چراغاں ہوگا، اور حضور کی عظمتوں کے پھریرے لہرائیں گے۔